ارے اماں، میرے سارے انار کہاں گئے؟ وہ دوڑ کر نیچے اماں کے پاس پہنچا تھا۔ ابھی بیچارہ کل ہی تو منڈی سے تازہ پھل خرید کر لایا تھا، مگر سارے کے سارے انار غائب تھے۔ یہ سوال سن کر اماں کو غصہ آ گیا۔ ماں سے اناروں کا حساب لیتے ہوئے تجھے شرم تو نہیں آتی؟ ارے بچپن سے پال پوس کر بڑا کیا ہے، صرف اس دن کے لیے کہ تو ذرا ذرا سی چیز کا حساب مجھ سے لے گا؟ اماں منہ پر دوپٹہ رکھ کر رونے لگی تو وہ بیزار ہوتے ہوئے بولا، ارے اماں بس کر دو اداکاری، پھر کبھی کر لینا۔ تم جانتی ہو یہاں سے منڈی آنے جانے کا کرایہ کتنا زیادہ ہے، اور نئے موسم کے تازہ پھل کی مانگ کتنی ہوتی ہے، منہ مانگے بکتا ہے۔ پھر تم نے اٹھا کر کسی ضرورت مند کو دے دیا ہوگا، خود کھاتی تو کبھی ناراض نہ ہوتا۔ اماں اپنا رونا بھلا کر بولی، ہاں ایک ضرورت مند لڑکی آئی تھی، چہرے سے مظلوم لگتی تھی، کسی بیماری کا بتا رہی تھی، بڑا مشکل نام تھا، میں بھول گئی، اس کا کہنا تھا انار کھانے سے آرام آئے گا، تو بس میں نے دے دیے۔ اب سلمان بیچارے کے پاس خاموش رہنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ چپ چاپ بکیا پھل لے کر مسجد کے باہر اپنی مخصوص جگہ جا کر کھڑا ہو گیا۔ اگلے دن اس کی چھٹی تھی۔ وہ صبح سویرے اپنے دوستوں کے ساتھ دریا پر شکار کرنے نکل گیا۔ گرمی کے موسم کا آغاز تھا، سو وہ سب جلد ہی شکار کر کے گھر کو لوٹ جانا چاہتے تھے۔ سارے دوست دریا کنارے موجود تھے۔ سلمان نے جو ہی جال ڈالا، اسے کندھے پر کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا۔ پلٹ کر دیکھا تو وہاں خوبصورت لڑکی کھڑی تھی۔ مجھے جنگل کا راستہ معلوم کرنا ہے۔ اس نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ بھلا ایک لڑکی کا جنگل میں کیا کام ہو سکتا ہے؟ تو وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا کہ آپ جنگل میں کیوں جانا چاہتی ہیں؟ کیا میں وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ اس لڑکی نے کہا، مجھے خاص قسم کی جڑی بوٹی درکار ہے، اسی وجہ سے۔ خیر وہ اس کی مدد کرنے کے خیال سے اس کے ساتھ چل پڑا۔ پاس میں جنگل تھا، دونوں جلد ہی پہنچ گئے۔ سلمان نے ایک بات پر غور کیا تھا کہ لڑکی کے چہرے پر عجیب قسم کی چمک تھی۔ اس نے پہلی بار کسی لڑکی کے چہرے پر ایسی کشش محسوس کی تھی۔ ایک جوان لڑکی کو جنگل میں تنہا چھوڑ کر جانا اسے مناسب نہ لگا، تو وہ اس کے ساتھ چلتا رہا۔ کچھ دیر میں اسے اپنا سر چکراتا محسوس ہوا، تو وہ سر تھام کر ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ مجھے لگتا ہے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، چلو میرے ساتھ میرے گھر، وہاں جا کر اچھا محسوس کرو گے۔ یہ کہہ کر اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور جنگل سے باہر کی طرف بڑھنے لگی۔ سلمان بھی کسی ناسمجھ نادان کی طرح اس کی طرف کھنچتا چلا گیا۔ اس وقت اس کا ذہن سن ہو گیا تھا، سننے سمجھنے کی طاقت سے بالکل عاری۔ کیا تم پہاڑوں پر رہتی ہو؟ اس نے اقرار میں سر ہلا کر کہا، ہاں، مگر دیکھو پریشان نہ ہونا، پہاڑوں پر بھی خدا کی مخلوق ہی رہتی ہے۔ اتنے نازک ہاتھ کی گرفت خاصی مضبوط تھی۔ میں تو کہتی ہوں کہ تم بھی ہمارے ساتھ پہاڑ پر بسیرا کر لو۔ وہ نہ جانے کیا کچھ بول رہی تھی، مگر سلمان تو اس کی دل فریب آواز میں کھویا ہوا تھا۔ بلا شبہ اس کا گھر بڑا حسین تھا، نوکروں کی فوج اس کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے کھڑی تھی۔ یہ ہمارا خاص الخاص مہمان ہے، اس کی خاطر کی جائے۔ تمام حکم کی تعمیل کرنے لگے، سو سلمان کے لیے دسترخوان پر کھانے سجائے گئے۔ کوہکاف کی شہزادی شاہتاج اور اس کی مہمان نوازی، سب کچھ سلمان کے لیے حیران کن تھی۔ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا، کیا میں ان نوازشات کی وجہ جان سکتا ہوں؟ شاہتاج نے مسکرا کر کہا، تمہاری ماں نے ہم پر احسان کیا تھا اور ہمیں اس دن ڈھیروں انار دیے تھے جب ہمیں انار کی طلب تھی، یہ اسی احسان کا بدلہ ہے۔ سلمان جو یہ سمجھنے لگا تھا کہ وہ کوہکاف کی شہزادی اس پر عاشق ہو گئی ہے، اس کا دل ٹوٹ گیا، مگر اس نے دعوت سے بھرپور انصاف کیا۔ کھانے کے بعد شاہتاج اسے باغیچے کی سیر کو لے گئی۔ باغیچہ کیا تھا، یوں لگا جیسے جنت کا کوئی ٹکڑا ہے۔ تلخ حقیقت ہے کہ انسانوں نے زمین سے ہریالی اور پیڑ پودے ختم کر دیے ہیں، جس کی وجہ سے جب انسان کو سرسبز و شاداب نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ یہی حال سلمان کا تھا۔ اسے لگا جیسے اسے ایک دن کے لیے جنت میں بھیج دیا گیا ہے۔ شاہتاج کے ملازموں نے باغیچے کی صفائی اور کاٹ چھانٹ اس انداز سے کی تھی کہ ان کی مہارت پر کوئی شک نہ بچتا۔ شہزادی شاہتاج کا حسن بھی باغیچے کا حصہ معلوم ہوتا تھا۔ اچھا ہوا کہ اماں نے اس دن اسے انار دیے، ورنہ آج میں یہاں نہ آتا۔ سلمان واپس آنے لگا تو شاہتاج نے اسے ڈھیروں تحائف دیے۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو اماں اسے خوش باش آتا دیکھ کر پوچھے بغیر نہ رہ سکی، اتنا خوش میرا بیٹا کہاں سے آ رہا ہے؟ اور یہ تیرے ہاتھوں میں کیا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی خزانہ لگا ہے۔ اماں کے کہنے پر وہ ہنسا اور بولا، بس یہی سمجھ لو اماں۔ ارے لڑکے، باولا تو نہیں ہو گیا؟ اس دور میں بھی بھلا کسی کو خزانہ ملتا ہے کیا؟
وہ ہنس کر بولا، ارے اماں، جب قسمت مہربان ہوتی ہے تو انسان مٹی میں ہاتھ ڈالے وہ بھی سونا بن جاتی ہے۔ اس دوران اماں اس کے ہاتھ سے بیگ لے کر اندر سے قیمتی لباس نکال کر دیکھ رہی تھی، جسے دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اماں کو حیران ہوتا دیکھ کر سلمان نے بہانہ بنایا، دراصل سیل لگی تھی اور میں سستے داموں مہنگی چیزیں لے آیا ہوں، اسی لیے خوش ہو رہا ہوں، ورنہ آپ کو کیا لگا کہ کوئی کوکاف کی شہزادی مجھ پر مہربان ہو گئی بھلا؟ اس کی ماں نے اپنا سر پکڑ کر کہا، ارے بس کر دے، خوابوں کی دنیا سے باہر نکل کر جینا سیکھ لے، ورنہ نہ جانے تیرا کیا بنے گا۔ تیری خالہ کا فون آیا تھا، بتا رہی تھی کہ انہیں تمہارا اور زارا کا رشتہ منظور ہے۔ میں نے کہہ دیا جلد شادی کروں گی، ویسے بھی وہ میری بھانجی اور تو میرا بیٹا، سمجھو گھر کی بات ہے۔ میں تو کہتی ہوں یہ فضول خرچیاں چھوڑ دے، اپنی شادی کے لیے پیسے جوڑ، خبردار کوئی فضول شے خریدی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اماں نے کچھ دن پہلے اپنی بہن سے سلمان کے رشتے کی بات کی تھی، اب مثبت جواب ملا تو وہ بڑی خوش تھی۔ سلمان کا منہ بن گیا، ارے اماں، ایسی بھی کیا جلدی آ گئی ہے، ہو جائے گی شادی جب ہونی ہوگی، تم فکر نہ کرو، اپنے شہزادے کو اس کی زندگی جینے دو۔ اس سے پہلے کہ اماں اسے ایک لگاتی وہ وہاں سے 9 2 11 ہو گیا۔ شاہتاج کا خیال تھا کہ ایک منٹ کے لیے دل و دماغ سے مٹنے کا نام نہ لے رہا تھا۔ وہ اس سے دوبارہ ملنا چاہتا تھا، وہ تھی ہی اتنی حسین کہ ایک بار دیکھنے کے بعد بار بار ملنے کی خواہش کی جا سکتی۔ اس وقت وہ اپنے دوست رضوان کے پاس بیٹھا اسی کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ تمام قصہ سننے کے بعد رضوان یہ بات ماننے سے انکاری تھا کہ وہ کسی اور مخلوق سے ملا ہے، اور مخلوق بھی جنزادی، جو کہ کوہکاف کی شہزادی ہے، اور کئی جن اس کے خادم بن کر ہر وقت حکم ماننے کے لیے تیار کھڑے رہتے۔ ارے بھائی، مجھے لگتا ہے پھلوں کے بھاؤ تاؤ کرنے کے چکر میں نا تیرا دماغ اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہل گیا ہے، تبھی ایسی باتیں کرتا ہے۔ سلمان نے کہا، میں اپنی بات میں سچا ہوں، ایک نہ ایک دن میری سچائی تم پر واضح ہو جائے گی۔ میں تو تمہیں اپنا رازدار بنانے آیا تھا، مگر تم مجھے ہی جھٹلائے جا رہے ہو۔ سلمان ناراض ہو کر جانے لگا تو اس کے دوست نے ہاتھ پکڑ کر بٹھا لیا۔ ارے اچھا، مان لیتا ہوں، یقین کرتا ہوں تیری بات کا، اب بتا کیسا وقت گزرا اس کے ساتھ؟ سلمان کچھ سوچ کر بولا، وقت بہت اچھا گزرا، ایسا لگا تھا جیسے ایک لمحہ جو اپنے سنگ ڈھیر ساری دل فریب مہک لے کر آیا ہے اور فوراً سے اڑ گیا۔ سب کچھ خواب لگتا ہے مگر یہ حقیقت ہے۔ اور جہاں تک رہی شادی کی بات، تو میں نے ابھی نہیں سوچا کہ ایسا ہو سکتا ہے وہ مجھ سے شادی کر لے۔ سلمان نے سنجیدگی سے کہا تو رضوان نے کہا، ارے ہونے کو کیا نہیں ہو سکتا میرے دوست، اگر تم اس کے محل میں جا سکتے ہو تو شادی بھی کر سکتے ہو، بلکہ میرا تو کہنا ہے یہ موقع نہ گنوانا، قسمت ایک بار مہربان ہوتی ہے، بار بار نہیں۔ دونوں کی ملاقات ختم ہوئی مگر سلمان کی آنکھوں میں ایک خواب آ بسا تھا، شہزاد کو پا لینے کا خواب، اس کا کچا پکا سا گھر جسے ماربل میں بدلنے کے لیے کتنے سالوں سے اس کی خواہش تھی، اس کی پرانی سی ریڑھی، اس کا بڑا جی چاہتا کہ اسے بدل کر کم از کم ایک چھوٹی دکان کھول لے، مگر مہنگائی کے طوفان نے کبھی مہلت نہ دی کہ وہ اپنی خواہشات اور ضروریات کو پورا کر سکے۔ اماں پورا سال پیسے بچاتی اور سال کے آخر میں یہ رقم دوسرے شہر میں موجود اپنی بیوہ بیٹی کو بھیج دیتی، جس کے چھوٹے بچے تھے، جوانی میں شوہر مر گیا تھا۔ سلمان کو اچھے کپڑے پہننے کے لیے عید کا انتظار کرنا پڑتا، اس سے پہلے اماں کے نزدیک نئے کپڑے جوتے لینا کسی بڑی فضول خرچی سے کم نہیں تھا۔ اس دن سلمان ریڑھی لے کر مسجد کے باہر پھل بیچنے کو کھڑا تھا تو اسے اپنی بے عزتی محسوس ہوئی۔ اسے لگا جیسے یہ کام کرنا اس کی شان کے خلاف ہے اور وہ یہاں کھڑا رہ کر عزت گنوا رہا ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ آنے والے گاہکوں کو بھی اچھے انداز میں نہ بھگتا سکا۔ شام کے وقت بہت سارے پھل لے کر گھر آیا۔ اماں نے اسے یوں اتنے سارے پھل واپس لاتے دیکھا تو کہا، آج تو نے یہ بیچے کیوں نہیں؟ میں نے اس ہفتے کمیٹی کے پیسے جمع کروانے ہیں۔ ارے بس کر دیں اماں، میں کیا صرف یہی محنت مزدوری کرنے کے لیے رہ گیا ہوں؟ میرے ہم عمر لڑکے ہنستے کھیلتے پھرتے ہیں اور ایک میں ہوں بیچارہ کہ جو ہی ہوش سنبھالا تم نے مجھے مزدوریوں کے پیچھے خوار کر دیا۔ آج پہلی بار وہ اماں کے سامنے ایسی زبان اور لہجہ استعمال کر رہا تھا۔ اماں کو بڑا دکھ ہوا، وہ سرد آہ بھر کر بولی، بیٹا، جن کے باپ زندہ ہوتے ہیں وہ یوں ہی عیش کی زندگی گزارتے ہیں، مگر میرے بچے یہ بات یاد رکھ، تیرے ساتھ بیوہ بہن بیوہ ماں کا ساتھ ہے، اور اب تو تیری خالہ کو بھی اپنی بیٹی کے مستقبل کے لیے تیرا آسرا ہے۔
کیا تو چاہے گا ہماری امید ٹوٹ جائے اور ہم بے سہارا ہو جائیں؟ یہ بات سن کر اس بیچارے کا سر شرم سے جھک گیا، پریشان ہو کر بولا، میں کوشش کروں گا کل سارے پھل بک جائیں۔ اور اماں اس کا جھکتا سر دیکھ کر نرم پڑ گئی۔ اچھا ہوا تجھے احساس ہوا، مگر کل تک یہ باسی ہو جائیں گے، ان کی قیمت بھی کم ہو جائے گی۔ یاد رکھنا، ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، وقت گزر جائے نا تو سوائے پچھتاوے کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ چل ہاتھ منہ دھو کر آ، کھانا دیتی ہوں۔ وہ منہ ہاتھ دھونے آ گیا۔ کھانے کے بعد کمرے میں جا کر لیٹا تو اسے گہری نیند آ جاتی تھی، مگر آج ہوا اس کے برعکس۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، ذہن میں عجیب و غریب خیالات جنم لے رہے تھے۔ کیا ضروری ہے انسان تمام عمر محنت مشقت کی چکی میں پستا رہے؟ اس کے باوجود کہ زندگی ایک بار ملی ہے دوبارہ نہیں ملے گی، پھر بھی زندگی سے فائدہ اٹھانے کی بجائے اسے یوں 4 پیسے کمانے میں گزار دیا جائے۔ بڑی ظالم ہے زندگی۔ ایک فیصلہ کر کے وہ سو گیا۔ اگلے دن صبح ہی اپنا ٹھیلا لے کر نکل گیا، ایک جگہ سے دوسری، دوسری سے تیسری چلتا رہا۔ آدھے دن میں پھل بک گئے، خوشی خوشی گھر آیا۔ اماں کے ہاتھ پر پیسے رکھے تو انہوں نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ انہیں پیسے آنے سے زیادہ اماں کو اس بات کی خوشی تھی کہ کل انہوں نے جو باتیں سلمان کو سمجھائی تھیں شاید وہ اس کی عقل میں بیٹھ گئی تھیں، مگر اس کے ارادوں سے وہ بالکل بے خبر تھی۔ انہیں خبر ہی نہ تھی کہ ان کا یہ بیٹا جو انہیں دل سے عزیز ہے اور دنیا کی سب سے بڑی نعمت محسوس ہوتا ہے، وہ اپنی ماں سے اتنی دور چلا جائے گا کہ اپنا ہر راستہ خود اپنے ہاتھ سے بند کر دے گا۔ اماں، آج میں اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں گھومنے جانا چاہتا ہوں، شام کے کھانے پر میرا انتظار نہ کرنا، مجھے دیر ہو جائے گی۔ اماں نے بھی زیادہ باز پرس نہ کی۔ سلمان نے پختہ ارادہ کیا کہ وہ ہر صورت شہتاج کا دل جیت کر رہے گا، کیونکہ اگر بہترین زندگی گزارنی ہے تو ایسا کرنا ضروری ہے۔ وہ ایک بھی موقع گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ تصور میں وہ خود کو کوکاف کا شہزادہ دیکھنے لگا، گرمی اور دھوپ کے عالم میں پہاڑوں پر چڑھائی کرتے ہوئے۔ نہ تو اس کی آنکھوں میں دھوپ چبھ رہی تھی، نہ ہی سر پر کھڑا تیز آگ برساتا سورج اس کا کچھ بگاڑ سکتا تھا۔ اسے تو بس شہتاج کی یاد آئی، مگر اسے شدید جھٹکا لگا، کیونکہ پہاڑی پر نہ تو شہتاج تھی، نہ اس کا محل کہیں دکھائی دیا جہاں ابھی وہ 2 دن پہلے ہو کر آیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا۔ یہاں تو صرف مٹی کی پہاڑیاں تھیں۔ وہ پریشانی سے ادھر ادھر بھٹکنے لگا۔ ہو سکتا ہے کسی مٹی کی چھوٹی پہاڑی کے نیچے اس کا محل ہو۔ مجھے یہاں سے مٹی ہٹا کر تلاش کرنا ہوگا۔ یہ خیال آتے ہی دونوں ہاتھوں سے گرم ریت کو ہٹانا شروع کر دیا۔ مجھے لگتا ہے تم ہماری شہزادی کے خاص مہمان ہو، میں تمہیں ان کے محل میں پہلے دیکھ چکا ہوں، بتاؤ کیا مدد کر سکتا ہوں تمہاری؟ ایک آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے شہتاج کا خادم کھڑا تھا، جسے دیکھ کر سلمان کے دل کی کلی کھل گئی۔ میں محل کے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں، تمہاری شہزادی سے ملنے کا خواہش مند ہوں، مگر مجھے محل کا دروازہ دکھائی نہیں دے رہا۔ یہ بات سن کر خادم اسے عزت و احترام سے زنگ آلود اور قدیم دروازے کے سامنے لے گیا، جسے دیکھ کر سلمان الجھن کا شکار تھا۔ آپ فکر نہ کریں، دروازے کو چھونے سے یہ اپنی اصلی حالت میں ہی دکھائی دے گا۔ دراصل یہ دروازہ جادوئی طور پر لوگوں کو دھوکے میں رکھنے کے لیے بنایا گیا، تاکہ اس کی بوسیدہ اور خستہ حالی دیکھ کر کوئی اس کے قریب آنے کی زحمت نہ کرے۔ اسے چھونے کے بعد صرف وہی لوگ اور ہماری مخلوق کے لوگ اس کے اندر داخل ہو سکتے ہیں جن کا تعلق کسی نہ کسی طور شہزادی سے رہ چکا ہو، ورنہ باقیوں کے لیے یہ زنگ آلود لوہے سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ اسے کھول بھی دیا جائے تو پیچھے پہاڑوں اور مٹی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا۔ شہتاج کے خادم نے تمام تفصیل سے آگاہ کیا تھا، اور واقعی جو ہی سلمان نے زنگ آلود دروازے کو ہاتھ لگایا وہ محل کے دروازے میں بدل گیا۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ اندر گیا۔ شہتاج اسے دیکھ کر خوش ہوئی اور بولی، مجھے پتا تھا آپ یہاں ضرور تشریف لائیں گے۔ سلمان کو دیکھ کر اس کے چہرے پر قوس قزح سے رنگ بکھر گئے۔ سلمان کو یہ سب اچھا لگا۔ شہتاج کے انداز سے ظاہر تھا وہ اس کی آمد پر خوش ہوئی۔ خیر، اس نے پرتکلف کھانے کا اہتمام کیا اور پھر سلمان کو اپنے ساتھ لے کر باغ میں چہل قدمی کے لیے لے گئی۔ محبت کا سفر شروع ہوا تو سلمان خود کو ہواؤں میں تصور کرنے لگا۔ ایک خوبصورت دولت مند شہزادی کا ساتھ اس کی بہت بڑی خوش قسمتی تھا۔ ساتھ جینے مرنے کے وعدے کیے گئے،
سلمان نے اسے اپنی چاہت کا پورا یقین دلایا۔ اس دن وہ وہاں سے لوٹا تو شاہتاج نے اسے سرخ گلاب دیا جس کی علامت محبت ہے۔ وہ بیچارہ محبت کے نشے میں چور گھر لوٹ آیا۔ اماں نے کھانے کا پوچھا تو اس نے انکار کر دیا۔ پھر وہ کچھ دیر اماں کے پاس بیٹھا تو کہنے لگا، میں آپ سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں بیٹے بول۔ اماں آپ خالہ کو منع کر دیں، میں زارا سے شادی نہیں کر سکتا۔ یہ بات سن کر اماں کو شدید حیرت کا جھٹکا لگا۔ کیوں؟ تیرا دماغ تو خراب نہیں؟ میں اپنی بیوہ بہن کی امیدوں پر پانی پھیر دوں؟ جب میں نے رشتہ کرتے وقت تجھ سے پوچھا تھا تب منع کرتا، اب تو ہرگز میں اپنی بہن کو جواب نہیں دوں گی۔ تیری شادی ہوگی تو صرف زارا سے ہوگی، ورنہ بھول جانا کہ تیری شادی کہیں اور کرواؤں گی۔ میں غصے سے اٹھ کر کمرے میں آ گیا۔ ٹھیک ہے، وہ میرے انتظار میں بیٹھی رہے، مگر میں بھی صرف شاہتاج سے شادی کروں گا اور اسے ہی اپنی دلہن بناؤں گا۔ اس نے دل ہی دل میں پختہ ارادہ کر لیا تھا۔ 2 دن بعد دوبارہ شاہتاج کے پاس پہنچ گیا اور ان دونوں نے جلد شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ بہت دن سے اماں بیٹی کے گھر جانے کا کہہ رہی تھی۔ اس بار سلمان نے ٹکٹ کروا دی اور وہ کچھ دن گزارنے دوسرے شہر روانہ ہو گئی۔ اس کے لیے یہ موقع کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ اس نے شاہتاج سے نکاح کرنے کا سوچا اور یوں کوہقاف کی شہزادی کے محل میں رنگ و بو کا ایک سما بن گیا۔ محل کو اتنے حسین انداز میں سجایا گیا کہ دیکھنے والی آنکھ حیران رہ جائے۔ شاہتاج نے اپنے اور سلمان کی خوابگاہ کو تازہ گلاب کی پتیوں سے آراستہ کروایا تھا۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میری شادی اتنی دھوم دھام سے ہوگی، اور جنات کے تمام خاندان شریک ہوئے۔ انہوں نے نیک خواہشات اور دعاؤں کا اظہار کیا، قیمتی تحائف دیے گئے۔ اتنی چاہت محبت کے بعد وہ خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان مان رہا تھا۔ نکاح کے بعد اس نے اپنے کمرے میں قدم رکھا۔ تازہ گلابوں کی مہک اور گھونگھٹ ڈالے بیٹھی شاہتاج نے اس کا استقبال کیا۔ اب وہ بیوی کے روپ میں اس کے سامنے موجود تھی۔ وہ خمار آلود آواز میں مخاطب کر کے بولا، مجھے لگتا ہے میں نے دنیا کی ہر خوشی پالی ہے۔ اس نے اس کا نازک ہاتھ تھاما اور پھر سلمان نے شاہتاج کی تعریفوں میں زمین و آسمان ایک کر دیے۔ اور پھر اگلے روز وہ دونوں کمرے سے نکلے تو شاہتاج کی سہیلیوں نے ان کا بھرپور استقبال کیا۔ ان دونوں کو نئی زندگی کی مبارکباد دی۔ خوشی ان کے چہرے سے عیاں تھی۔ سلمان چاہتا تھا جب تک اماں نہ آئیں وہ یہیں پر رہے، زیادہ سے زیادہ وقت وہ اپنی دلہن کے ہمراہ گزارنا چاہتا تھا۔ اور شاہتاج کا دیوانہ پن دیکھ کر تو ایسا لگتا جیسے وہ اپنے شوہر کو ایک لمحے کے لیے بھی نظروں سے اوجھل ہوتا نہیں دیکھ سکتی، اور ایسا ہی ہوا۔ 1 ہفتہ پلک جھپکتے گزر گیا، پتہ ہی نہ چلا۔ اماں کے آنے کا وقت ہوا تو وہ گھر جانے کے لیے تیار کھڑا ہو گیا۔ سلمان نے کہا، مجھے گھر جانا ہے، جلد تم سے ملنے آؤں گا، کوشش کروں گا رات کو آؤں۔ یہ بات سن کر شاہتاج کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ کیا مطلب؟ تم مجھے چھوڑ کر جانا چاہتے ہو؟ سلمان شرارت سے بولا، ہزاروں گواہوں کی موجودگی میں ساری عمر آپ کے ساتھ گزارنے کا عہد کر چکا ہوں، ابھی بھی بھلا آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ دراصل میں اماں سے ملنے جا رہا ہوں، جلد ہی آ جاؤں گا۔ وہ بات مذاق میں ٹالنا چاہتا تھا مگر شاہتاج کے تاثرات بدل گئے۔ اس کے چہرے پر اتنا غصہ آ گیا کہ لمحوں میں اس کے چہرے کے حسین نقوش کسی بدصورت ترین چہرے میں بدل گئے۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا تم یہاں سے جا سکتے ہو؟ میرا کوئی خادم تک محل سے باہر قدم نہیں رکھتا، اور تم تو میرے شوہر ہو جس پر میں دنیا کی ایک نظر برداشت نہیں کر سکتی۔ تم چاہتے ہو میں تمہیں واپس تمہاری دنیا میں بھیج دوں اور یہاں روزانہ تمہاری یاد میں جیتی اور مرتی رہوں؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اپنے دل و دماغ سے یہ غلط فہمی نکال دو کہ تم یہاں سے جاؤ گے یا میں تمہیں جانے دوں گی۔ اس کی بات سن کر سلمان نے کہا، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، میں صرف تمہارا شوہر نہیں، ایک بیٹا اور بھائی بھی ہوں۔ کیا تم یہ بات بھول گئی؟ ہاں ہاں جانتی ہوں، یہ بات بھی اچھی طرح کہ تم کسی کے منگیتر بھی ہو۔ تم انسانوں کی بے وفائی اور مطلب پرستی سے میں اچھے سے واقف ہوں، اسی لیے بھول جاؤ تم یہاں سے باہر نکل پاؤ گے۔ اگر کوشش کرنی ہے تو جاؤ کر لو، اگر کامیاب ہو جاؤ تو بے شک میرا نام بدل دینا۔ سلمان کو پہلی بار اس حسین محل میں گھٹن محسوس ہوئی۔ آزادی کا احساس چھنا تو اسے لگا جیسے وہ پنجرے میں قید ہے۔ ایک دم نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ سلمان کو وہاں شاہتاج کا ایک خادم بھی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ قطار در قطار کھڑے جنات نہ جانے کہاں غائب ہو گئے تھے۔
وہ بیچارہ یہاں سے باہر نکلنے کے لیے دروازے ڈھونڈ رہا تھا، مگر ہر طرف بلند و بالا مضبوط دیواریں تھیں۔ ایسا لگتا تھا یہ بڑی سی چار دیواری کسی دروازے کے بغیر ہی قائم کی گئی ہے۔ وہ اپنے کمرے میں گیا تو اسے حیرت کا جھٹکا لگا جب اس نے دیکھا شاہتاج کمرے میں کہیں موجود نہیں۔ وہ تو اس کی منت سماجت کرنے لگا تھا۔ اچھا، تو تم مجھے تنہائی کی موت مارنا چاہتی ہو؟ اس نے دھیمی آواز میں کہا تو کمرے میں ہر طرف شاہتاج کے کہے گونجنے لگے تھے، جیسے وہ اس کی بے بسی کا تمسخر اڑا رہی ہو۔ تو تم کیا سمجھتے ہو تم شوہر بن کر مجھ سے فیض حاصل کرتے رہو گے اور یہاں عیش کی زندگی گزارو گے؟ جب دل چاہے گا نکل جاؤ گے۔ دیکھو، اتنا سب کچھ انسان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا۔ تمہیں یہاں سب ملے گا سوائے یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ۔ یہ بات سن کر سلمان کا دل بند ہونے لگا۔ اچھا اچھا، سامنے تو آؤ، میں تمہیں ہر دم دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر تم نظروں سے دور رہو گی تو میں جی کیسے پاؤں گا؟ سلمان نے کہا تو ایک دم پورا کمرہ دھوئیں سے بھر گیا۔ اماں گھر آئیں تو گھر پر لگے بڑے سے تالے نے انہیں حیران کر دیا۔ برابر والے گھر میں موجود پڑوسن سے پوچھنے پر پتہ چلا سلمان تو اسی دن کہیں چلا گیا تھا جب وہ شہر گئی تھی۔ یہ بری خبر سن کر صدمے سے اماں کا برا حال ہو گیا۔ وہ اپنا بیگ پڑوسن کے پاس چھوڑ کر بیٹے کی تلاش کو نکل گئیں۔ وہ بازاروں میں گھومتی رہی، ہر شخص کو پکڑ پکڑ کر بیٹے کے بارے میں معلوم کرتی رہی۔ کچھ لوگ تو اسے پاگل سمجھتے رہے۔ وہاں ہر شخص سلمان کے بارے میں کوئی علم نہیں رکھتا تھا۔ اماں کا صدمے کے بارے برا حال تھا۔ ایسا لگا جیسے ان کی تمام عمر کی جمع پونجی لٹ گئی ہو یا کسی نے جیتے جی سب ختم کر دیا ہو۔ شام ہونے تک اماں کی حالت کسی پاگل والی تھی، مگر انہیں پرواہ نہ تھی۔ چلتے چلتے چپل گھس گئی، پیر زخمی ہو گئے، مگر انہیں صرف بیٹے کی ضرورت تھی، کسی اور سکون کی پرواہ نہ تھی۔ رات کا اندھیرا چارسو پھیل گیا تھا، پورا شہر حالت سکوت میں بدلنے لگا۔ تو بیچاری اماں بوجھل اور ہارے قدموں سے گھر کی طرف چل دی۔ سلمان کو اس بات کا اندازہ تو اچھے سے ہو گیا تھا کہ شاہتاج کتنی خود غرض ہے۔ دھواں پھیلنے کے بعد وہ نمودار ہوئی اور اس نے سلمان کو صاف صاف کہہ دیا کہ میں تمہیں کسی صورت یہاں سے نہیں جانے دوں گی۔ اس نے اپنے تمام خادموں کو سلمان کی نظروں سے اوجھل کر دیا تاکہ کوئی اس کی مدد نہ کر سکے۔ ہر وقت سائے کی طرح وہ اس کے ساتھ رہتی۔ وہ سلمان جس کے جسم کو صبح سے رات تک مشقت کرنے کی عادت تھی، چند دنوں میں آرام کر کے ایسا لگنے لگا جیسے اس کا خون رگوں میں جم رہا ہے۔ وہ بیزار ہونے لگا، اسے اپنا ٹھیلا یاد آنے لگا۔ اس کا جی چاہتا کہ ٹھیلا لے کر مسجد کے باہر کھڑا ہو جائے، آنے جانے والے لوگوں کو پھل بیچ کر کچھ پیسے محنت کے کمائے اور گھر جانے کے بعد اماں کے ہاتھ کا بنا سادہ سا کھانا کھائے، رات کو لمبی تان کر سو جائے۔ کیا خوبصورت زندگی تھی، آزادی کا احساس تھا، نیند بھی سکون کی۔ ایسی دولت اور عیش و عشرت کا کیا فائدہ جب میں اپنی ماں کو 2 وقت کی روٹی نہ کھلا سکوں؟ یہ باتیں سوچ کر وہ رونے لگا۔ شاہتاج کے محل میں رہ کر اسے راضی کرنے کے علاوہ وہاں اس کا اور کوئی کام نہ تھا۔ لمحے میں اس کا موڈ بگڑ جاتا تو چہرہ اتنا خطرناک ہو جاتا کہ گمان ہونے لگتا یہ کوہکاف کی حسین شہزادی نہیں بلکہ کوئی بلا ہے۔ اس کے چہرے پر لمحے بھر کے لیے نظر نہ ٹھہرائی جا سکتی تھی۔ شام کا وقت تھا، سب لوگ اپنے گھروں کو سدھار چکے تھے، دکاندار اپنی دکانیں بند کر رہے تھے۔ یہ شہر کا مشہور بازار تھا۔ رضوان نے اپنی گوشت کی دکان بند کی اور دہاڑی لے کر جوں ہی گھر کی طرف جانے لگا، اسے سامنے سے بکھرے بالوں اور پھٹے پرانے کپڑوں میں سلمان کی ماں آتی نظر آئی، جسے دیکھ کر حیران ہو کر وہ دوڑ کر ان کے قریب گیا۔ خالہ، کیا بات ہے؟ آپ پریشان لگ رہی ہیں، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ اپنے بیٹے کے دوست کو سامنے پا کر وہ رونے لگی۔ کیا تم نہیں جانتے میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ میں برباد ہو گئی ہوں، میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ ان کی بات سن کر رضوان نے کہا، آخر وہ کہاں چلا گیا خالہ؟ ارے مجھے نہیں پتا، دوسرے شہر سے آنے کے بعد اسے دیکھا تک نہیں، وہ 1 ہفتے سے غائب ہے۔ رضوان بھی فکر مند ہو گیا، وہ اماں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ رضوان کی بہنوں نے اماں کی خوب خدمت کی، انہیں صاف کپڑے پہننے کو دیے، جبکہ رضوان سلمان کو تلاش کرنے نکل گیا، مگر یہ تلاش ہی رہی۔ وہ روزانہ شام کے وقت مایوس گھر لوٹتا، اس کا مرجھایا چہرہ دیکھ کر اماں ایک بار پھر مایوس ہو جاتی۔ رضوان سلمان کی سرگرمیوں سے اچھے سے واقف تھا اور اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ شاہتاج کے پاس ہے۔ اب یہی حل بچا تھا
کہ وہ کسی عامل سے رابطہ کر کے سلمان تک پہنچنے کا بندوبست کرے۔ سو وہ مختلف آستانوں پر جانے لگا۔ عاملوں سے مشورے کیا مگر اوقاف پر ہاتھ ڈالنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ سب کا کہنا تھا وہ غیر معمولی طاقتوں کے مالک ہیں اور اس کے پاس ہزاروں کی تعداد میں جنات ہیں جو ہر وقت حکم باندھے اس کے اشارے کے منتظر رہتے ہیں۔ یہ کام آسان نہیں تھا اور کوئی بھی اس کام کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس دن بھی رضوان مایوس گھر لوٹا۔ اماں کی آنکھیں اسے دیکھ کر اداس ہو گئیں۔ وہ ان کے پاس بیٹھا مگر آج تسلی دلاسا دینے کے لیے ایک لفظ نہ بول سکا۔ تبھی رضوان کی چچی گھر میں داخل ہوئیں۔ وہ اداسی کا ماحول دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ ارے خیر تو ہے؟ ان کے سامنے ٹھنڈا شربت پیش کرنے کے بعد سلمان کی ماں نے سارا قصہ سنایا تو انہیں بڑا صدمہ ہوا۔ وہ بولیں جنات کے جنگل سے نکلنا انسان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے مگر اس دنیا میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کا حل نہ ہو۔ تم شام کو میرے پاس آنا، میں تمہیں حل بتاؤں گی۔ امید ہے اس مسئلے سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ وہ سب سلمان کے جلدی واپس آنے کے لیے دعا کرنے لگے۔ شام کو رضوان چچی کے گھر پہنچا۔ انہوں نے اسے ایک پرانی کتاب دی اور کہا، بیٹا اس کتاب کو احتیاط سے رکھنا۔ اس کتاب کے اندر نادیدہ بلیات سے بچنے کے لیے 101 طریقے درج ہیں۔ ان میں سے جو مناسب آسان سمجھو اس پر عمل کرو، اور ہاں اس بارے میں کسی کو علم نہ ہو، یہ کتاب میں نے تمہیں دی ہے۔ اس نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کتاب کو حفاظت سے لے کر اپنے گھر چلا آیا۔ رات کو سب کے سونے کے بعد اس نے کتاب نکالی اور پڑھتا چلا گیا۔ رات کے سناٹے میں وہ اپنے دوست کی محبت میں چور لڑکا جو رات کے اندھیرے اور سناٹے میں گھر سے باہر قدم رکھنے سے ڈرتا تھا، آج اتنا بہادر ہو گیا تھا کہ وہ آنکھیں بند کیے پڑھتا جا رہا تھا۔ سلمان نے اشاعتاج سے بہت محبت کی تھی مگر اب ایسی بھی صورتحال نہ تھی کہ اماں کو چھوڑ دینے کا سوچتا۔ اسے اچھے سے اندازہ تھا کہ اس کی بہن کا گھر بھی اس کے دیے گئے پیسوں سے چلتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں بار بار بہن کے یتیم بچوں کا چہرہ آ رہا تھا۔ اگر میں ساری عمر یہی رہوں گا تو شاید وہ لوگ تو بھوکے مر جائیں گے مگر اماں میرے انتظار میں کیا کریں گی۔ اسے اچھے سے یاد تھا کہ جب کبھی اسے شام کو دیر ہو جاتی تو اماں گھر کے باہر بیٹھ کر اس کا انتظار کرتی۔ اب اتنے دن گزرنے کے بعد اللہ جانے اماں کی حالت کیا ہوگی۔ تبھی اچانک تیز ہوائیں چلنے لگی، ہر طرف آندھی اور طوفان کا سماں بن گیا۔ شاہتاج کے بال ہواؤں میں اڑنے لگے۔ سلمان پریشان سا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ شاہتاج شدید بدحواس ہو گئی اور کہا، یہ سب کیا ہے؟ تم مجھ سے پیچھا چھڑانے کے لیے کوئی چکر چلا رہے ہو؟ وہ غضبناک ہو کر دھاڑی اور وہ بات کرتے ہوئے یوں کانپ رہی تھی جیسے ابھی زمین پر بکھر کر گر جائے گی۔ میں بھلا تم سے پیچھا کیوں چھڑواؤں گا؟ میں تو 24 گھنٹے تمہارے سامنے موجود ہوں۔ کیا تم نے مجھے کبھی کوئی ایسا کام کرتے دیکھا ہے جس سے تمہیں نقصان ہو؟ اس بیچارے نے اپنی صفائی پیش کی مگر شاہتاج پر اس کے الفاظ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ایک دم اس کی آواز بھاری ہونے لگی جیسے کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا ہو اور ایسا لگا جیسے کوئی اسے پیچھے کی طرف دھکیل رہا ہے۔ چھوڑو مجھے، میں کسی قیمت پر سلمان کو نہیں چھوڑوں گی۔ میرے شوہر کو لے کر مت جاؤ ورنہ میں اسے کہیں کا نہیں چھوڑوں گی۔ پورا محل چیخو پکار سے گونج رہا تھا۔ اندھیرے اور مٹی کی وجہ سے سلمان کو کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ اسی لمحے ایسا لگا کسی نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ چلو یہاں سے نکلو، دیر ہو گئی تو کبھی نہیں جا سکو گے۔ اسے اپنے دوست رضوان کی آواز سنائی دی تو وہ جیسے ہوش میں آیا، رضوان کے ساتھ بھاگنے لگا۔ رضوان نے آج اپنی جان پر کھیل کر دوستی کا حق کیا خوب نبھایا تھا۔ اس نے اپنی بہادری سے وہ سب سچ کر دکھایا۔ سلمان جس کا صرف خواب دیکھا کرتا تھا۔ گھر والے سو رہے تھے۔ گھر میں آنے کے بعد رضوان اسے لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سلمان نے اپنے دوست کی حالت دیکھی تو دنگ رہ گیا۔ چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، پیروں سے لہو بہہ رہا تھا۔ میری وجہ سے تم زخمی ہو گئے دوست۔ سلمان کے لہجے میں دکھ تھا۔ نہیں، میں تمہاری وجہ سے زخمی نہیں ہوا، تمہاری بیمار اور بوڑھی ماں کی آنکھوں میں خوشی دیکھنے کی چاہت میں زخمی ہو گیا ہوں۔ میں نے یہ سب تمہاری خاطر کیا ورنہ جو حرکت تم نے کی تھی نا، اس کے بعد تو تمہاری شکل دیکھنے کا بھی میرا دل نہیں چاہتا تھا۔ رضوان نے غصے سے کہا تو سلمان شرمندہ ہو گیا۔ شاہتاج سے شادی کرنے کے بعد 1 ہفتے بعد ہی مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا مگر تب تک دیر ہو گئی تھی، واپسی کا راستہ بند ہو گیا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی دوست کہ وہاں سے آ سکوں مگر ناکام رہا۔ میرے پیارے دوست، تم چاہے جتنا بھی غصہ کر لو، میں تمام عمر تمہارا احسان مند رہوں گا۔
وہ رضوان کے گلے لگ کر رونے لگا۔ یہ خوشی کے آنسو تھے، اور اگلی صبح جب اماں نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس دیکھا تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ بار بار رضوان کے ہاتھ چومتی اور کہتی، میرے بیٹے نے جو کام کیا ہے، اس کام سے اس کی بہادری کا اچھی طرح اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ رضوان کو اماں سے دعائیں لینا بہت اچھا لگ رہا تھا، سب خوش تھے۔ شام کے وقت سلمان نے اماں سے کہا، چلیں اماں اپنے گھر چلتے ہیں، مجھے رات کو جلدی سونا ہے تاکہ صبح وقت پر کام پر جا سکوں۔ رضوان نے اپنے دوست کو راہ راست پر دیکھا تو دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ ایک غیر انسانی زندگی گزارنے سے بچ گیا۔ اس کو کئی ماہ گزر گئے۔ سلمان کے گھر کے باہر کناتیں لگی ہوئی تھیں۔ آج اس کا اور زارا کا ولیمہ تھا، خاصے مہمان آئے ہوئے تھے۔ اماں خوشی کے مارے یہاں سے وہاں پھر رہی تھیں، مہمانوں سے مل رہی تھیں۔ اچانک دروازہ کھلا اور ایک عورت سیاہ برقع پہنے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ اس کی گود میں ایک بچہ تھا۔ کون ہو تم؟ رضوان کی بہن نے پوچھا تو وہ بولی، مجھے سلمان کی ماں سے ملنا ہے۔ رضوان کی بہن نے اشارہ کیا کہ اماں وہاں موجود ہیں۔ شاہتاج آہستگی سے چلتی ہوئی کمرے میں آئی اور کہا، اماں آج میں تمہیں یہ تحفہ دینے کے لیے آئی ہوں جو مجھے سلمان سے ملا تھا۔ اماں جو چوڑیاں پہن رہی تھیں بولی، ارے تو کون ہے؟ میرے بیٹے کو کس طرح جانتی ہے؟ اماں نے ناسمجھی کے عالم میں کہا تو شاہتاج نے گود میں موجود بچہ اماں کو تھماتے ہوئے کہا، میں پہلے سلمان کی بیوی ہوں اور یہ اس کا بچہ ہے۔ میں نے اس سے محبت کی کہ اس کی بے وفائی کے بعد اس کی ہر یاد کو دل سے نکالنا چاہتی ہوں، اسی لیے اس بچے کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتی۔ اماں نے فوراً بچے کو سینے سے چمٹا لیا۔ ارے یہ تو ہو بہو میرے سلمان جیسا ہے۔ تو اگر وہی ہے جس سے سلمان نے شادی کی تھی تو دیکھ، میں تیرے ساتھ ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ سلمان پر تیرا بھی اتنا حق ہے جتنا میری بھانجی کا ہے۔ تو اگر چاہے تو سلمان کے ساتھ رہ سکتی ہے، مگر یہاں تجھے اپنی سوکن کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ یہ سن کر شاہتاج کی ہنسی پھیکی پڑ گئی۔ میں تو ایسا نہیں چاہوں گی، میں جہاں ہوں اپنی دنیا میں خوش ہوں، بس یہ امانت لوٹانے آئی تھی، اب واپس جاتی ہوں، یہ کہہ کر وہ گھر سے نکل گئی۔ سلمان جو دروازے کے باہر کھڑا ساری باتیں سن رہا تھا، اس نے ایک آخری نظر شاہتاج پر ڈالی تو اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملا گئے تھے۔ اس نے شاہتاج کے جانے کے بعد کمرے میں آ کر اپنے بیٹے کو گود میں اٹھا کر پیار کیا۔ اس واقعے کو 5 سال گزر چکے ہیں۔ سلمان ایک جنزادی کے ساتھ گزارا ہوا وقت یاد کرتا ہے تو اسے سب خواب کی مانند لگتا ہے، مگر جب اپنے بیٹے کو سامنے دیکھتا ہے تو اسے اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ وہ کوئی خواب و خیال نہیں، حقیقی زندگی تھی۔ اس کا بیٹا روشان زارا کا بہت لاڈلا ہے، جس نے کبھی اسے ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی، ہمیشہ سگی ماں جیسا خیال رکھا۔ کہتے ہیں کبھی کبھار ایک سیاہ لباس پہنے ایک عورت بچے کو دیکھنے کے لیے آتی ہے اور کسی سے کچھ بھی کہے بغیر وہاں سے واپس چلی جاتی ہے۔ اس کی پرچھائی جب بھی دکھائی دیتی ہے تو سلمان کے دل میں کسک پیدا ہوتی ہے، اسے ایسا لگتا ہے جیسے آج بھی اس کی پہلی محبت اسے بلا رہی ہے۔ کاش میں اس منزل کی جستجو میں بہت سا سفر طے نہ کرتا جو میری منزل تھی۔ جب انسان انجانے راستوں پر چلتا ہے تو ہاتھ میں سوائے خسارے اور پچھتاوے کے کچھ نہیں آتا۔ اب ایک مطمئن زندگی گزارنے کے باوجود سلمان کے دل میں زخم ہے جو شاید کبھی نہیں بھرے گا۔ کئی بار وہ شاہتاج کی یاد میں سرپھرا ہو کر پہاڑوں پر گیا۔ اس نے زنگ آلود دروازے کو نہ صرف چھو کر دیکھا، بار بار دستک دی، مگر دروازہ نہ کھلا۔ ایسا لگا جیسے شاہتاج نے اپنا ہر تعلق ختم کر لیا ہے، یا شاید اب وہ اس کی زندگی میں مداخلت نہیں کرنا چاہتی۔ سلمان ہر بار کوشش کر کے واپس آ جاتا۔ اماں کے انتقال کے بعد زارا نے اسے بہت اچھے سے سنبھالا۔ وہ ہر صبح اٹھتا، اپنے کام پر جاتا۔ کئی سال گزرنے کے بعد بھی اس کا ٹھیلا پرانا ہے، مکان کچا ہے۔ زارا اور سلمان ہر سال پیسے جوڑتے ہیں کہ وہ یہ دونوں کام ضرور کروائیں گے، مگر پھر کوئی نہ کوئی ایسا کام آ جاتا ہے کہ سارے پیسے لگ جاتے ہیں، اور سلمان ہر سال نئے سرے سے گھر کو پکا کرنے کا خواب آنکھوں میں سجا لیتا ہے، مگر وہ اس حال میں خوش ہے کیونکہ اسے ایسا لگتا ہے بیٹھے بٹھائے مل جانے والی دولت انسان کی آنکھوں سے خوابوں کو ختم کر دیتی ہے۔ جینے کی تمنا بے دلی اور بیزاری میں بدل جاتی ہے۔ اسے اپنے چھوٹے خوابوں کے ساتھ خوش رہنا اور جینا پسند ہے۔ اور ویسے بھی آزادی سے بڑھ کر بھی کوئی پیارا احساس نہیں، محبت اور
چاہت ہر رشتہ آزادی کے بعد اچھا لگتا ہے۔ قید مسافر کو بھگانا اور آزادی کسی بھی قیدی کو زندگی کے رنگوں سے ناشنا کر دیتی ہے، جیسے سلمان جسے محنت کے رنگ پسند ہے اور یہ محنت ہی اس کے گھر کو خوبصورت بناتی ہے، اور آج سلمان کو زارا اور روشان کا ساتھ دنیا کی ہر ایک نعمت سے کہیں زیادہ حسین اور خوشگوار محسوس ہوتا ہے۔